السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الحج ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس کی پہلی آیت تمہید کے طور پہ پڑھی تھی اور فضائل، احکام، مسائل پہ آپ سے بات ہوئی تھی قربانی کے حوالے سے۔ قربانی ہی کے حوالے سے یہ جو آیات ہیں، آیات 34 سے لے کر انشاءاللہ 39 تک ہم جائیں گے۔ کہ اس امت میں قربانی رکھی کیوں گئی، بلکہ ہر امت میں قربانی رکھی کیوں گئی، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی روح اور اسپرٹ کیا ہے، اللہ بندے سے چاہتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی حوالے سے بات ہوئی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر امت میں قربانی کا عمل رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم من بہیمۃ الانعام، کہ اللہ نے جو جانور بندوں کو عطا کیے ہیں ان کو ذبح کرتے ہوئے، یہ میرے بندے، اللہ کے بندے، ان کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں۔ یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد، تمہارا معبود، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہارا دستگیر، دور و نزدیک سے پکار کو سن کر اس پر جوابی کارروائی کرنے والا صرف ایک ہے، وہ اللہ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، صرف اسی کے سامنے تم نے اپنی گردن جھکا دینی، سر تسلیم خم کر دینا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، گردن جھکا دینے والوں کے لیے میرے نبی جنت کی بشارت دیجیے، اللہ کی رضامندی کی، اس کی خوشنودی کی بشارت دے دیجیے۔ حضرات محترم، انسانی نفسیات، قرآن کریم انسانی نفسیات کو ڈسکس کرتا ہے مختلف مقامات پر۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ایک موضوع کو لے لے اور انسانی طریقہ کار کے مطابق اس پر بات کرے۔ محاورہ انسانی رکھا گیا ہے، لیکن گفتگو کا طریقہ اللہ نے اپنا رکھا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تم لوگوں کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری نفسیات کا، تمہارے انجام کا، تمہاری جزا اور سزا کا، تمہاری اچھی بری عادتوں، خامیوں اور خصلتوں کا، سارا تمہارا ہی ذکر ہے اس کے اندر۔ تمہاری کامیابی کا، تمہاری ناکامی کا ذکر ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر بھی تم نہیں سوچتے، پھر بھی تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ انسانی نفسیات، ایک انسانی نفسیات یہ ہے، نفسیات کی ایک قسم یہ ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرے کمال کا نتیجہ ہے، میں نے ڈگری اتنی بڑی لی تھی جس کی وجہ سے آج مجھے یہ مل رہا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے، اور اس انسانی نفسیات کو اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، اسپیشلی قارون کے حوالے سے۔ قارون کی دولت تو ضرب المثل تھی، اور دولت کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کی چابیوں کے لیے بھی ایک پوری جانوروں کی جماعت ہوتی تھی، صرف جو اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اور اس کی نفسیات کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ تم اپنے مال کے حقوق ادا کرو، تو اس نے آگے سے کیا کہا تھا؟ کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو علم ہے نا میرے پاس،
یہ جو کچھ ملا ہے مجھے اس علم کی بنیاد پہ ملا ہے، میں قابل ہی اتنا تھا، معاشیات کی دنیا میں میں نے انقلاب برپا کر دیا تو سارا کچھ میرے پاس آ گئی، تو میری اپنی خصوصیت، اللہ یاد نہیں تھا اسے۔ تو انسانی نفسیات کی ایک قسم یہ ہے، اس کے پاس جو مال آتا ہے، جو جانور آتے ہیں، جو نعمت آتی ہے، جو رزق آتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میری اپنی وجہ ہے۔ یہ ایک انسانی نفسیات کی ایک قسم ہے۔ اور ایک دوسری قسم ہے انسانی نفسیات کی، وہ ہے کہتے یار میری ذاتی وجہ تو نہیں، لیکن میرے تعلقات بڑے وسیع ہیں، ان تعلقات کی بنیاد پر آج میرے پاس طاقت ہے، اختیارات ہیں، دولت ہے، مال و منصب ہے۔ اس کی نظر اللہ پہ نہیں جاتی، اس کی نظر اپنی ذات پر بھی نہیں جاتی۔ وہ جو بظاہر دنیا کے اسباب ہوتے ہیں، جن کے جوتے سیدھے کر کے اس نے دنیا کمائی ہوتی، اس پہ نظر جاتی کہ بھائی میرے تو تعلقات ایسے ہیں۔ دو ایک تیسری قسم انسانی نفسیات کی، بہت سی قسمیں ہو سکتی، قابل ذکر 3-4 کا آپ کے سامنے میں جو قابل ذکر ہے ان کو رکھ رہا ہوں۔ ایک تیسری قسم ہے انسانی نفسیات کی، وہ یہ ہے یہ میرے پاس جو کچھ ہے جی یہ تو فلاں بزرگ کی عطا ہے، فلاں سرکار کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دے دیا ہے، بس پیر صاحب کی بخششیں ہیں، یا وہ زندہ پیر ہوگا یا وہ مردہ پیر ہوگا۔ زندہ ہے تو کہ جی جب سے میں ان کے در پہ گیا ہوں بس یہ انہی کی تو عطا ہے، یا وہ مردہ پیر ہوگا، فوت ہو چکا ہوگا تو کہے گا جی فلاں مزار پر جب سے میں نے حاضری دی ہے نا تو مزار والے نے مجھ پر بخششوں کی برسات برسا دی ہے، اب ان کی بخششیں مجھ پر ختم نہیں ہوتی۔ آج ہی رات ایک پروگرام تھا میرا کسی ایک چینل پہ، قربانی کے حوالے سے کہ ہندوستان کے مسلمان گائے کی قربانی کیسے کریں۔ ہندوؤں کو تشدد کی انتہا ہوئی ہے وہاں، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بڑے مشہور اینکر ہیں پاکستان کے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ پہلے وہ عمران خان کے بڑے حمایتی تھے تو آج کل اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو ان سے میری گپ شپ ہوئی تو میں نے کہا آپ نے یو ٹرن کیسے لیا؟ کہتے میں نے آج سے نہیں لیا، میں نے 1.5 سال سے لیا ہوا۔ میں نے کہا اچھا، میں کہا کچھ تھوڑے سے مجھے بھی اشارے مل رہے تھے گریجولی، اب وہ کھل کر ان کی پالیسیوں کے خلاف میدان میں۔ تو انہوں نے ذکر کرتے کرتے وہ پاک پتن کی بات آ گئی، جہاں ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان سجدہ ریز ہوئے تھے، جا کے ماتھا ٹیکا تھا جس قبر پر۔ تو وہ کہنے لگے کہ میری ذاتی ملاقات کے اندر اس خاتون نے مجھے صاف کہا کہ جی آپ صاحب مزار سے پاک پتن والے فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کن کا مزار ہے؟ تو ان سے مانگ لیں، وہ عطا کر دیتے ہیں۔ مضمون یہ بابا فرید گنج۔ تو کہنے کہ میں نے انہیں صاف کہا میں تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا، دینے والا تو اللہ ہے۔ کہ تو آپ وہابی ہیں؟ تو اس خاتون اول نے کہا، سابق خاتون اول نے، آپ وہابی ہیں؟ تو کافی انہوں نے باتیں کی اس طرح، کہ آرام سے بات کریں، وہ سن لیں گے، وہ سن لیتے ہیں۔ یہاں بات شاید اسلام آباد میں یا کہاں ہو رہی ہے اور فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ ان سے مانگیں وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہاں صرف آپ کو یہ بتانا مقصد ہے، ایک انسانی نفسیات یہ ہے وہ سمجھتا ہے سب کچھ میری وجہ سے، دوسری انسانی نفسیات یہ ہے وہ کہتا ہے میرے تعلقات کی وجہ سے، تیسری انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں کسی زندہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہوں، اس سے میری تقدیر بدل دی ہے، فلاں سرکار کے پاس جب سے میں گیا ہوں نا اس نے بخششوں کی انتہا کر دی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں تیسری یا چوتھی انسانی نفسیات یہ مردہ یعنی فوت شدہ کسی ہستی کے پاس کسی صاحب مزار سے مانگ لینا جا کے کہ جب سے میں ان کے در پہ گیا ہوں بس میری تو قسمت کھری ہو گئی ہے، برستی بارش بندی نہیں ہوتی۔ اب یہ ساری نفسیات کوئی ناشکر والی نفسیات ہے، کوئی شرک والی نفسیات ہے۔
ان میں صرف ایک نفسیات ٹھیک ہے، میرے پاس جو کچھ ہے میرے مالک کی عطا ہے، میرے نبی کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ میرے مالک کی عطا تھی۔ تو میرا اپنا کچھ بھی نہیں، میری اپنی کوئی قابلیت نہیں، میرے تعلقات کی کوئی حیثیت نہیں، انسان کے زندہ مردہ لوگوں کی مردہ زندہ انسان کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہے اصل نفسیات جس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ قربانی دراصل اسی نفسیات کو ترقی دینے کے لیے، یہ ساری میں نے تمہید اس لیے باندھی آپ کے سامنے بات آ جائے، یہ عبادات دراصل اسی نفسیات کو ترقی دینے کے لیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ آپ دیکھیں اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس حساب سے کوئی نہ کوئی عبادت موجود ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، آپ اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اس کا شکرانہ آپ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ پہلو بہت سے ہیں، صرف ایک پہلو کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ آپ اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، آپ کے بدن میں اللہ نے جان رکھی، آپ شکرانہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ کے۔ آپ کے بدن میں اللہ نے جان رکھی، آپ شکرانہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کے۔ آپ کے بدن میں اللہ نے جان رکھی ہے، ساتھ مال بھی عطا کر دیا ہے، آپ شکرانہ کیسے عطا کرتے ہیں؟ حج کر کے، عمرہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدن میں جان دی ہے اور آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو بہادری سے نوازا ہے، آپ کیا کہتے ہیں شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ جہاد کر کے۔ یعنی بدن دیا ہے تو بدنی عبادت کر رہے ہیں، مال دیا ہے تو مالی عبادت کر رہے ہیں، جان دیے تو جانی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی جو دیا آپ اس کو خرچ کر کے بتاتے ہیں یا اللہ یہ میرا نہیں ہے، اس پر جو مالکانہ حقوق ہے نا وہ تیری طرف سے عارضی طور پر مجھے عطا ہیں، عارضی طور پر عطا ہیں، یہ تو میں مجازی مالک ہوں، اصل مالک تو ہے، اصل مالکانہ حقوق تیرے پاس ہے، یا اللہ تو نے تو مجھے آزمانے کے لیے دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے یہ مالکانہ حقوق مجھے عطا کر رکھے ہیں۔ میرے ایک ساتھی ہیں، اللہ انہیں مزید عطا کرے، تو ہم ان کی کوئی جگہ دیکھنے گئے تو میں نے کہا یہ آپ کی ہے؟ کہنے کہ یہ میری نہیں ہے، اللہ کی ہے، باری میری ہے۔ یہ مجھے ان کی بات نہیں بولتی، یعنی اللہ کی یہ باری میری ہے، یعنی آج میرے پاس ہے کل یہ کسی اور کے پاس ہوگی، کہا ہے تو اللہ کی لیکن باری میری ہے۔ بندے کی یہ نفسیات بن جائے نا کہ میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ سخی بھی بنے گا، وہ خرچ بھی کرے گا، اور خرچ کر کے گردن جھکے گی، گردن اکڑے گی نہیں۔ میں بار بار آپ کو مساجد کی مثال دیتا ہوں، مسجد میں سب سے زیادہ گردن کس کی تنی ہوئی ہوتی ہے؟ انتظامیہ کی۔ اچھی انتظامیہ بھی، میں اس کے انکار نہیں کرتا، انتظامیہ بڑے بڑے اچھے بھی ہیں، لیکن شیطان نے حملہ کرنے کے لیے کچھ داؤ پیچ پال رکھے ہیں۔ اول وہ نیک کام کرنے نہیں دیتا، کوئی نیک کام کرے تو گردن میں سریا ڈال دیتا، جب گردن میں سریا ڈال دیتے اللہ اوپر سے لینٹر ڈال دیتے، بات ہی صاف ہو جاتی ہے۔ تو آپ عموماً دیکھیں مساجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے گردن تنی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی نہ کوئی عہدیدار ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسجد کی خدمت کر کے بھی ان کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ایسے لوگ کم نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو گردن تنی ہوئی ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم انتظامیہ کی بات کیا کریں، عام نمازی گھر میں پنکھا نہیں چلاتا، مسجد میں آ کر اے سی لگا کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، گھر کے اندر سب کو جمع کر کے ایک کمرے میں رکھتا ہے، ایک ٹیوب کے نیچے رکھتا ہے، لائٹ کے نیچے، ایک پنکھے کے نیچے رکھتا ہے۔ وہی نمازی جب مسجد میں آتا ہے اس کی نفسیات بدل جاتی ہے، ایک نے وہاں پنکھا لگایا ہوتا ہے، دوسرے نے وہاں لگایا ہوتا ہے، تیسرے نے وہاں لگایا ہوتا ہے۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ 3-4 نمازی ایک پنکھے کے نیچے آ جائیں، اور پھر ماشاءاللہ وہ جاتے ہوئے وہ پنکھا بند بھی نہیں کرتا، وہ اتنا سخاوت اللہ خان ہوتا ہے۔ ہماری مسجد میں آ کے ہماری نفسیات ہی بدل جاتی ہے۔
اس لیے وہ بیچاری انتظامی بھی مجبور ہوتی، نوکروں کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے، یہ پنکھا بند کرو، یہ کرو، وہ کرو. کیوں؟ جس سے نماز پڑھنی اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ پنکھا بند بھی کر. خیر بات کہیں اور جا رہی ہے، میں اپنے اس دائرے کے اندر رہتا ہوں. اللہ نے جو نعمت عطا کی اس کو خرچ کرنا. اللہ نے مال عطا کیا، آپ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دے کے کیا ثابت کرتے ہیں؟ عملاً ثابت کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا نہیں تیرا دیا ہوا. آپ حج کر کے کیا ثابت کرتے ہیں؟ یا اللہ یہ حج کرنے کی طاقت بھی تیری طرف سے، بدنی طاقت بھی، اور یہ حج کرنے کی جو مالی طاقت اللہ نے یا اللہ دی یہ بھی تیری طرف سے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. آپ روزانہ نماز پڑھ کے جھک کے بتاتے ہیں یا اللہ یہ جھکنے کی طاقت بھی تو نے دی، یہ آنے کی طاقت بھی تو نے دی، اور واپس جانے کی طاقت بھی تو ہی دے گا. قربانی دراصل دیگر عبادات کی طرح اسی نفسیات کو زندہ رکھتی ہے کہ جو دیا ہوا ہے وہ اللہ کا ہے. آپ ذرا سنیں تو صحیح الفاظ پہ، یہ ساری تمہید دراصل آیات کی تشریح ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا عمل رکھ دیا تھا. کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اس قربانی پر اللہ کا نام لیا جائے، تاکہ اس قربانی پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، بس اور کسی کا نہیں. اللہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی پروڈکٹ پر کسی اور کا نام لگے، کسی اور کا لیبل لگے. اب کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک، یا اللہ یہ تیری طرف سے عطا تھی، تیرے نام پہ میں نے دے دی. تو یہ آپ قربانی کر کے دراصل بتا رہے ہوتے ہیں یا اللہ عبادت بھی تیرے نام، اور جو دیا ہوا تیرا ہی دیا ہوا ہے. لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم، یا اللہ نے قربانی کا عمل رکھا کیوں؟ اللہ خود اس کی ریزن بتا رہے ہیں تاکہ قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لیا جائے. پھر قربانی کا جانور بھی کون سا ہے؟ اللہ اس نفسیات کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کے سب کانشیس سے بھی غائب نہ ہو جائے، بلکہ کانشیس کے اندر رہے، شعور کے اندر یہ بات رہے. کیا؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے جو جانور بطور رزق عطا کر رکھے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے جو جانور بطور رزق عطا کر رکھے. تو نفسیات آگئی کہ نہیں یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ میرا نہیں بلکہ اللہ کا ہے. عطا کر رکھے ہیں، ان کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوئے، ان کو اللہ کے لٹا کر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا، یعنی اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے نام پہ دے دینا، یہ ہے قربانی. بھئی اللہ تعالیٰ نے تو دے دی، صرف اللہ کا نام کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو دے دی، چلو جی محبت پہ ہم کسی اور کے نام پہ بھی دے دیتے ہیں. نا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، معبود وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے. دور و نزدیک سے یکساں طور پر پکار سننے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے. مردہ کوئی بھی نہیں سنتا، زندہ نہیں سنتا. اس دیوار کے پیچھے آپ ذرا چلا جائے، زندہ سنے گا تو مردہ کیسے سنے گا؟ انک لا تسمع الموتى، اللہ تو کہتے ہیں مردے سنتے بھی نہیں ہیں، تم سنا بھی نہیں سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے آپ سنا ہی نہیں سکتے ان کو. صاف صاف آیات ہیں، قرآن کی صاف آیات کو چھوڑ کے آپ کہاں، میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. تو دور و نزدیک سے پکار سننے کی طاقت اللہ کے پاس، اس پکار کو سن کر اپنی مرضی سے جوابی کارروائی کرنے کی طاقت بھی کس کے پاس؟ یہ نہیں کہ بندہ اللہ جب کسی کی پکار کو سنے تو اس کا زور چلے اللہ پر. بسا اوقات کچھ ایسے مشرکانہ کلپ سننے کا موقع مل جاتا ہے یوٹیوب پہ، تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح لوگ عقیدے پر ڈاکہ مارتے ہیں. کہتے ہیں اس کے پاس چلو جس کا زور اللہ پہ چلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے پاس چلو جس کا زور اللہ پہ چلے. اللہ پر کسی کا زور چل سکتا؟ اللہ پر نہ دبدبے کا زور چلتا ہے، نہ تعلقات کا زور چلتا ہے. اللہ جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے. کسی کی رعایت بھی رکھتا ہے تو اپنی مرضی سے رعایت رکھتا ہے.
اگر اللہ نے سفارش کی اجازت بھی دی ہے اور دے گا انشاءاللہ، وہ بھی اپنی مرضی سے دے گا، زور نہیں اللہ پہ کسی کا۔ لا الہ الا اللہ۔ قال یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے جو جانور عطا کر رکھے ہیں ان پر اللہ ہی کا نام لیا جائے، اس لیے ہم نے قربانی رکھی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے قربانی رکھ دی ہر امت میں، کیوں؟ اس لیے ہم نے جو جانور عطا کیے ہیں ان جانوروں پر ذبح کرتے ہوئے صرف ہمارا نام لیا جائے، اس لیے ہم نے قربانی رکھی۔ کیا انسانی نفسیات کلیئر ہو جاتی ہے، جو دیا ہوا اللہ کا ہے ایک، اور پھر ہم نے دینا بھی ہے تو کس کے نام پہ؟ دو بڑی چیزیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا، اور جب ہم خرچ بھی کریں گے تو کس کے نام پہ؟ صرف اللہ کے نام۔ ہاں اللہ نے یہ رعایت ضرور رکھی ہے، اس کا ثواب آپ جسے مرضی پہنچائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آدم ذات تک جتنے مومن مسلمان زندہ مردہ سب کو پہنچائیں۔ تو کہا صرف اللہ کا نام، کیوں؟ معبود وہ، حاجت روا وہ، مشکل کشا وہ، دور و نزدیک سے پکار کو سننے والی ہستی وہ، اس پکار پر جوابی کارروائی کرنے والے اور واحد اللہ بھی وہی، تو لہذا نام بھی اسی کا چلے گا، کسی اور کا نام؟ بھائی یہ تو بڑے مشکل احکامات ہیں، ہم نے تو پتہ نہیں کتنے خدا بنا رکھے ہیں۔ کوئی جوئے میں جتاتا ہے، کوئی بیٹی دیتا ہے، کوئی بیٹا دیتا ہے، بیٹی دے تو پیراں دیتی، بیٹا دے تو پیراں دیتا، حالانکہ پیراں دیتی کوئی بھی نہیں ہے، اللہ دیتی بھی اور اللہ دیتا بھی، اللہ رکھی بھی اللہ رکھا بھی ہے، پیر تو صرف بیٹے ہی دیتے ہیں، پیراں دیتا۔ سمجھ آئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کئی تو بڑے احکامات، ہم تو پتہ نہیں بچہ نہیں ہوتا تو کہاں کہاں جا کے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، اللہ شارک سے قریب ہے نہیں مانگتے، سجدے میں اللہ سے ملاقات ہوتی نہیں مانگتے، او پتہ نہیں کس کس جگہوں پہ جا کر ہم بچے مانگتے ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا۔ تو کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کی شان یہ ہے نا اسی کے سامنے گردن جھکاؤ، بس گردن اللہ کے سامنے جھکانی۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرے نبی میرے سامنے گردن جھکانے والوں کو بشارت دے دیجیے کہ میں ان سے راضی ہو چکا، اور جنت کی بشارت دے دے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، گردن جھکانے والے ہیں کون؟ آگے اسی کی صفات بیان ہو رہی۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کے سامنے گردن جھکا دینے والوں کی نشانیاں یہ ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ بس کتنی بڑی نشانی ہے، میرے سمیت ہر بندہ دیکھ لے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل کانپتا ہے کہ نہیں کانپتا؟ امید کے جذبات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ خوف کے جذبات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کیونکہ ایمان اسی کا نام ہے، الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید لگی رہتی ہے، اللہ کے عذاب کا خوف اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ دونوں چیزوں کا جو مکس اپ ہوتا ہے یہ ایمان ہے۔ دنیا کی زندگی میں خوف کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب بندے مومن پر موت آ رہی ہوتی ہے تو اس کو انعام یہ دیا جاتا ہے، اس پر امید کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے خوف کا غلبہ رہتا ہے اس پر، عبادات کرتے ہوئے بھی وہ کانپتا رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، تیری عظمت تیری کبرائی کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دو۔ تو گردن جھکانے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے۔ ہاں دکھ کے آنسو ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، لیکن چیخ و پکار کب تک کریں گے؟ تھوڑی دیر بعد بند جو بہت زیادہ چیخ و پکار کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب صدمہ ہو پہلے لمحے میں اپنے آپ کو قابو کرنا یہی صبر ہے، بعد میں تو ہر بے صبرے کو صبر آ جاتا۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صدمہ ملے اسی وقت صبر وہ صبر ہوتا ہے، بعد میں تو بے صبر بھی صبر کرتا ہے، وہ بھی کھانے لگتا ہے، وہ بھی پینے لگتا ہے۔
تو گردن جھکا دینے والوں کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو دل کانپ اٹھتا ہے ان کا، مصیبت پر وہ صبر کرتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور تیسری نشانی ان کی کیا ہے؟ والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں نماز میں کہاں کہاں گھومتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، آداب، استحباب، تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا اس پہ سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ چوتھی نشانی ہو گئی، 1 2 3 4۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قربانی کے جانور جو اونٹ ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو تمہارے لیے شعائر اللہ بنا دیا، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی رحمت کی نشانیاں، اللہ کے دین کی نشانیاں۔ شعائر اللہ، شعائر، شعار پاس ورڈ ہے، یہ اسلام کی علامات ہیں۔ زمان عبادت، مکان عبادت، علامات عبادت۔ عبادت کا زمانہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے، عبادت کی جگہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے، مسجد۔ عبادات کی علامات بھی شعائر اللہ میں داخل ہے، یہ قربانی شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اسلام شعائر اللہ کہتے ہیں جس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہو، یہ قربانی کا جانور، اس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑی ہم نے بلائیاں، فوائد رکھے ہیں۔ یہی جانور ہیں، دودھ بھی پیتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو، ان کے چمڑے سے بھی کام لیتے ہو، ان کی ہڈیوں سے بھی کام لیتے ہو، سارا کچھ کام لیتے ہو، تو پھر سال میں ایک مرتبہ ان کو اللہ کے نام پہ بھی دے دیا کرو۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب ان کو تم ذبح کرو کھڑے کر کے، سمجھا، ان پر اللہ کا نام لے کر قطار میں کھڑے کر کے ان کو ذبح کرو۔ یہ اونٹوں کے بارے میں ہے، وہ نہر کرتے ہیں، بایاں پاؤں باندھ لیتے ہیں، 3 پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، تو اسے پھر ذبح کرو، یہ ان کے بارے میں۔ باقی پھر احادیث کی روشنی میں، دیگر دلائل کی روشنی میں گائے وغیرہ بھی داخل ہو گئی اس کے اندر، سمجھے۔ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، جب یہ اپنے پہلو ٹیک دیں زمین پر، پہلو کے بر گل پڑیں، ٹھنڈے ہو جائیں، پھر ان کو کھا لو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھاؤ کھلاؤ، جو مانگتا ہے اسے بھی دے دو، جو نہیں مانگتا اسے بھی دے دو، خود بھی کھاؤ۔ قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے، کھلانا بھی مستحب ہے۔ یہاں بہت سے مفسرین نے کہا کھانا جائز ہے، کھلانا مستحب ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کھانا بھی مستحب، کھلانا بھی مستحب۔ یہ کھانے کا باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے تھے نبی علیہ السلام، قربانی کے جانور کے گوشت کو کھانے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ یہ اہتمام بتاتا ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت کھانا بھی مستحب، کھلانا بھی مستحب۔ جب کھلانا مستحب ہوا تو جو کھا رہا ہے اس کے لیے بھی کھانا کیا ہوا؟ مستحب۔ تو دوسرے کی قربانی کا گوشت کھانا بھی مستحب، اپنی قربانی کا گوشت کھانا اور بھی زیادہ مستحب، اور اپنی قربانی کا گوشت کسی اور کو کھلانا یہ بھی مستحب۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ہمارا کمال قدرت ہے، کمال شفقت ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اتنے بڑے جانور ہوتے ہیں، وہ تو 20 آدمیوں کو لٹا کے مار کے چلے جائیں، لیکن ایک بچہ نکیل سے پکڑ کے انہیں چلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے مسخر کر دیا ہے، یہ ہماری قدرت کا بھی کمال ہے، یہ ہماری شفقت کا بھی کمال ہے۔ اور کیوں ہم نے یہ کمال کیوں دکھایا؟ تاکہ تم شکر کرو، شکر کرتے ہوئے اسے ہمارے نام پہ ذبح کرو۔ تم ہمارے نام پہ ذبح کرو گے تو ہمیں خون پہنچے گا، ہمیں گوشت پہنچے گا؟ نہیں، اللہ ہے، وہ کوئی دیوی دیوتا نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اور اللہ تک ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا۔ وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تک ان جانوروں کا خون نہیں پہنچتا۔ البتہ یہ الگ بات ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔
قربانی کے جانور کا خون گرتا بعد میں ہے، قبول پہلے ہوتا ہے، لیکن اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ تو بھائی اللہ تک کیا چیز پہنچتی ہے؟ کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس اخلاص سے، کس تقوی سے، کس پرہیزگاری سے تم نے اللہ کے لیے اللہ کا جانور اللہ کے نام پہ دیا ہے۔ تمہارا مال حلال ہے، کتنا حلال ہے؟ 100%۔ دیکھ لو، جھوٹ بول بول کے اپنا مال تو نہیں بیچا، اب اسی مال سے قربانی تو نہیں کر رہے، یا سرکاری ملازمت ہے تو اس ملازمت کے اندر تم نے ہیر پھیر کی، 8-10 گھنٹے جو ڈیوٹی وہ دی نہیں، تنخواہ تم نے پوری لی، یہ تمہارا یہ مال تو نہیں ہے۔ اس لیے بندوں کو دیکھنا چاہیے کہ بندے گناہگار ہوتے ہیں، ہر قسم کا مال ان کے پاس ہوتا ہے، ٹٹول کے وہ مال، اس مال سے جا کے جانور خریدیں، نیت کریں جو مال پاک صاف حلال اطیب الحلال، اسے 100% یقین ہے یہ بالکل ماں کے دودھ کی طرح حلال پاک ہے، اس سے جا کے جانور خریدیں۔ اللہ کہتے تمہارا تقوی میں مجھ تک پہنچتا ہے، اور پوری نفسیات کے ساتھ خریدے، یا اللہ یہ تیرا دیا ہوا ہے اور تیرے نام پہ جا رہا ہے، میری کوئی اوقات نہیں، سمجھائی؟ مالکانہ حقوق تو تیرے ہیں، پورے شعور کے ساتھ دیں۔ جس شعور کے ساتھ ہم قربانی کریں گے اتنی ہی تیزی سے وہ قربانی کا جو تقوی ہے، قربانی سے جو تقوی نکلے گا وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گا۔ یہ نہیں کہ مہنگائی ہے، ہمسائے والوں نے پھر بھی 70,000 کا بکرا لے لیا، مجھے تو اب 90,000 کا لینا ہی پڑے گا، وہ تو گیا بھائی، ہاں صحیح، اس پر چھری پھیری، حلال ہو گیا، قربانی کچھ بھی نہیں ہوئی، کیا ملا؟ بس گوشت کھایا۔ کیوں؟ ہمسائے یار ہم سے چھوٹے ہیں، انہوں نے بڑا بکرا لے لیا، یہ تو شرم کی بات ہے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ، ہم چھوٹا لیں۔ انا للہ۔ ہاں کسی سے اچھا اثر لینا وہ الگ بات ہے، دیکھیں بھائی فلاں مجھ سے کم حیثیت کا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا ہاتھ مجھ سے زیادہ کھلا ہے، تو میرا ہاتھ اللہ کے لیے اس سے زیادہ کھلنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اچھا سبق پوزیٹیو لینا، پوزیٹیوٹی ہونی چاہیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے نا، نہیں دیکھیں جی اس کے پاس مال کم ہے، بڑا بکرا لایا ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، چھوٹا بکرا لائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب اللہ کی بات نہیں آ گئی، کن کی بات آ گئی؟ لوگوں کی آ گئی، سٹیٹس خراب ہو جائے گا، لہذا بڑا بکرا لاؤ بھائی تاکہ سٹیٹس خراب نہ ہو۔ وہ گوشت کھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ شکر کرے اللہ تعالیٰ نے پورا حرام نہیں کر دیا اس کو۔ اللہ کہتے ہیں تقوی پہنچتا ہے بس۔ پھر اللہ کہتے ہیں کذالک سخرھا لکم، یہ جانور یہ ہماری قدرت کا کمال ہے کہ ہم نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، ہماری شفقت کا کمال ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے۔ کیوں کیا بھائی؟ تم کسی اور کے نام پہ جا کے دے دو، یہ بکرا چھترا، یہ گائے کٹا بھینس، یہ سنڈا کسی اور کے نام پہ دے دو اللہ کے سوا کا نہیں، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، یہ اس لیے مسخر کیا تم اللہ کی بڑائی کا اعلان کر دو ان پر کی چھری پھیرتے ہوئے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو صرف اور صرف، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ وبشر المخبتین وبشر المحسنین، میرے نبی اخلاص والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت دیجیے۔ اللہ ہمیں اتوار کے دن نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اللہ کے لیے بس۔ یہاں بہت سی اصل میں جن اقوام پہ زوال آتا ہے نا تو وہ غیر ضروری مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، تو لوگ اپنے نمبر بنانے کے لیے بھی جو غیر ضروری مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدھ سال تک یہ رہا، ارے بھینس کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ مجھے کسی نے کہا جی اہل حدیث بھینس کی قربانی نہیں مانتے، میں کہا جو اہل حدیث مانتے ہیں نا
ان کی دلیل لے کر دوسرے اہل حدیثوں کو دے دو. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, یہ تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, میں ابھی کہہ رہا ہوں. بھینس بھی گائے میں داخل ہے, ٹھیک ہے, جن سے ایک الگ بات. اب ایک اور مسئلہ اٹھتا جی, دھوندا ہونا چاہیے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے؟ خدا کے خوف کریں بھائی, کام کرنے والے کام کریں. دھوندا ہونا سال کی علامت ہے. آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا سال مکمل ہو چکا ہے لیکن دان نہیں گرے, یا دھوندا وہ نہیں ہو رہا لیکن سال مکمل ہے, کریں. یعنی وہ غیر ضروری مسائل جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا, امت جا کے ان میں الجھنا شروع کر دیتی. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, یہ بتائیں حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تو میں نے برجستہ کہا, اس وقت میں موجود نہیں تھا. اور میں کیا کہوں اس کو, میں موجود نہیں تھا, یہی کہوں گا نا. کیا میاں بیوی کے حلال ہونے کے لیے نکاح ہی ضروری ہے؟ اس اللہ نے میاں بیوی بنا دیے, بات ختم ہو گئی. آرڈر از آرڈر. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ. اس لیے بنیاد پہ فوکس کریں, غیر ضروری مسائل کی چھٹی کروائیں, ان چیزوں کو ڈسکس نہ کیا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 9 ذی الحجہ, ہاں وہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا. اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے جی, روزہ کس دن رکھنا ہے؟ بھائی سیدھی سادی بات, 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے ہی روزے رکھیں, اچھی بات. اس میں 9 ذی الحجہ کا روزہ سب سے مقدم ہے. کہتے ہیں جی حج تو وہاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری کائنات کا اللہ نے خیال رکھا. یہ تو آج کی دنیا کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سعودیہ میں 9 ذی الحجہ کب ہے. کل تک آپ کو پتہ چلتا تھا؟ کل تک تو گجرا والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا لاہور میں عید ہو چکی ہے. آج ذرا ابلاغ کی ترقی ہے. بھائی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے, اس 9 ذی الحجہ کا نام عرفہ ہے. جیسا میرا نام خلیق الرحمان ہے, یہ میرا جسم ہے, اس کے اندر میری روح ہے. اس جسم اور روح کا نام میرے باپ نے خلیق الرحمان رکھا. تو 9 ذی الحجہ کا نام اللہ نے عرفہ رکھا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ روزہ 9 ذی الحجہ کا ہے. آپ رمضان کے روزے پاکستان کے مطابق رکھتے ہیں کہ سعودی کے مطابق رکھتے ہیں؟ پاکستان کے. تو جہاں اسلامی تاریخ ہوگی اس حوالے سے ہوگی. تو 9 ذی الحجہ ہمارا ہفتے کو بنتا ہے, جمعے کو نہیں بنتا. ہاں جس نے جمعے کا بھی روزہ رکھ لیا, 8 ذی الحجہ کا روزہ بھی سنت ہے, اچھی بات. لیکن روزہ رکھنا نہیں ہے, لیکن مسائل پہ الجھنا ضرور ہے کہ 9 ہے کہ 8 ہے, پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہاں جو بیچارے پھر پریشان ہو جاتے ہیں کون سا رکھیں, وہ ایک الگ بات. لیکن اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو ایسے غیر ضروری مسائل کو لا کر پھر سوشل میڈیا پہ ڈسکس کر کے رکھنے والوں کو بھی شچپن میں ڈال دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.